اس کمرے کے اندر دونوں طرف کھڑکیاں تھیں جن میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جن میں سے بندر اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پہرے دار جب آگے نکل گیا تو بندر فوراً حرکت میں آیا۔ کھڑکی کے اوپر چڑھتے ہوئے وہ روشن دان کی طرف گیا۔ روشن دان کے ذریعے وہ اس کمرے میں کود گیا تھا۔ کمرے میں اترنے کے بعد بندر آگے بڑھا۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی ایک مسہری پر خوبصورت بستر پر تیان دراز تھی۔ بندر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اچانک تیان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں اس نے دیکھا یہ ایک بندر تھا۔ پہلے وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے ہی والی تھی کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بندر تیزی سے قریب آ کر تیان کے پاس رک گیا تھا۔ اچانک اس بندر کی طرف دیکھتے ہوئے تیان کے چہرے پر خوش کن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شاید وہ اس بندر کے گلے میں لٹکتے ہوئے اپنے لباس کو پہچان چکی تھی، اور اس کے ساتھ شاید وہ اور خان کے بندر کو بھی پہچان گئی تھی۔ اپنی مسہری سے وہ اٹھی، بندر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور ایک بار اس کے سر پر بوسہ دیا۔ پھر اس کے گلے میں لٹکتا ہوا لباس اس نے اتار لیا تھا۔ اس کے بعد وہ دھیمی اور رازدارانہ سی آواز میں کہنے لگی، دیکھ میرے بے زبان قاصد، لگتا ہے تیرا آنا میرے لیے خوش قسمتی، میرے لیے نیک بختی کی علامت بن جائے گا۔ تیرا یہاں موجود ہونا اس بات کی غمازی بھی کرتا ہے کہ یہیں کہیں اور خان بھی ہے جو شاید مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے ہی آیا ہوگا۔ تیرے گلے میں لٹکتا ہوا یہ لباس اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ میرا بھائی بلداغ زندہ ہے، اور اس نے ہی اور خان سے التماس کی ہوگی کہ وہ مجھے اس جہنم سے نکالے۔ دیکھ میرے بے زبان قاصد، کاش میں نے اور خان کو سمجھنے میں غلطی نہ کی ہوتی۔ یہاں تک کہتے کہتے تیان رک گئی کہ بندر اچانک اس کی گود سے نکلا۔ پھر وہ تیزی سے جس روشندان کے راستے آیا تھا اسی سے نکل گیا تھا۔ تیان حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بندر دیوار کے ساتھ بھاگتا بھاگتا عمارت سے ذرا فاصلے پر ایک چٹان کی اوٹ میں لیٹے ہوئے اور خان کے پاس آیا۔ اور خان اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ پہلے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ بندر کو اس نے اپنے آگے رکھا اور چھپتا ہوا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ بندر آگے آگے ایک طرح سے اور خان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے قریب آ کر بندر رک گیا، مڑ کر اور خان کی طرف دیکھا۔ اور خان بھی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بندر پہلے کھڑکی پھر روشندان کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ شاید یہ بندر کی طرف سے نشاندہی تھی کہ تیان اس کمرے میں ہے۔ بندر کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر پہرا دینے والا جو دوسری سمت گیا ہوا تھا مڑ کر واپس آیا، اور خان مستعد ہو گیا تھا۔ اور خان کے قریب ہی جب وہ محافظ مڑا تو اور خان اندھیرے سے کسی درندے کی طرح نمودار ہوا۔ یکدم وہ اس پہرے دار پر جھپٹا، اپنا خنجر نکال کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے عمارت سے باہر ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ڈال دیا تھا۔ بندر کے اندر داخل ہونے کے بعد تیان بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تھی، اور اس نے جھانکتے ہوئے اور خان کی ساری کارروائی کو دیکھ لیا تھا۔ اس محافظ کا خاتمہ کرنے کے بعد اور خان کھڑکی کے قریب آیا۔ تیان فوراً رازدارانہ انداز میں بولی اور مخاطب کر کے کہنے لگی، اور خان، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں۔ جن حالات میں تو میری مدد کے لیے آیا ہے، کوئی عزیز اور رشتہ دار ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ اور خان نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے تیان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تیان خاموش رہتے ہوئے کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئی، اس لیے کہ دوسری طرف کا پہرے دار مستعد تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا، اور خان نے بھی اپنے آپ کو اوٹ میں کر رکھا تھا۔ پہرے دار مڑ کر جب دوسری طرف چلا گیا تو اور خان بڑی رازداری میں خزر پسر کرنے کے انداز میں تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان، جس کمرے میں تو ہے، کیا اس کمرے کا وہ دروازہ
جو میری طرف ہے یہ کھلا ہے یا اسے باہر سے تالا لگایا ہوا ہے؟ اس پر تیان نے کہا، نہیں، دروازے کو تالا نہیں لگایا جاتا، میرے خیال میں باہر سے زنجیر لگی ہوگی، آپ دیکھیں کھل جائے گا، میں آپ کو محافظ کا خاتمہ کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ اس طرف ایک ہی محافظ تھا، اب کوئی اور نہیں جس سے آپ کو نبرد آزما ہونا پڑے۔ دوسری طرف بھی ایک ہی محافظ ہے۔ اور خان بولا، دیکھ تیان، تو اوٹ میں ہو جا، اس طرف کا محافظ مڑ کر پھر اس طرف آنے والا ہوگا۔ تیان فوراً کھڑکی کے پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ دوسری طرف کا پہرے دار جب چکر لگا کر دوسری طرف مڑ گیا تو آواز دیے بغیر اور خان نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دوسری طرف دروازے کو جا کر اس نے دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا، لہٰذا اس کے چہرے پر کچھ تفکرات نمودار ہوئے۔ پہرے دار پھر چکر لگا کر آ رہا تھا، لہٰذا اور خان کمرے کے اندر بیٹھ گیا۔ جب پہرے دار چکر لگا کر جانے لگا تو اور خان جس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اسی دروازے سے نکلا۔ بڑی تیزی سے دیوار کے ساتھ چپکے چپکے وہ عمارت کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف جانے کے بعد اور خان کونے میں جا کر دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ پہرے دار دوسری سمت کا چکر لگانے کے بعد جب اس کی طرف آیا اور مڑا تو اسی لمحے اور خان نے اسے آگے بڑھ کر دبوچ لیا، اور خان نے اس کی گردن پر اپنا بازو رکھتے ہوئے اسے زور سے دبایا کہ اس کا گلا گھٹ گیا۔ اس کی لاش کو بھی گھسیٹتا ہوا اور خان ایک قریبی چٹان کی اوٹ میں رکھایا تھا۔ پھر دیوار کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے اور خان اسی سمت گیا جس سمت کا دروازہ اس نے باہر سے کھولا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ کمرے میں داخل ہوا، پھر تیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تیان، جلدی کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہاں سے بھاگ چلے، میں نے دونوں پہرے داروں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہاں سے نکلنے کا اس سے بہتر اور اچھا موقع نہیں ملے گا۔ تیان نے کچھ بھی نہ کہا، بس وہ فوراً اور خان کے ساتھ ہو لی تھی۔ بندر بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا، اور خان اور تیان دونوں آگے پیچھے جھکتے اور اندھیرے کی اوٹ میں چلتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں بندر نے اور خان کے لیے کمند پھنسا رکھی تھی، اور خان وہاں بیٹھ گیا۔ تیان کو بھی اس نے بیٹھنے کے لیے کہا، تیان بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اور خان نے بندر کو اپنی گود میں لیا اور مخصوص انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اس جگہ بٹھا دیا جہاں بندر نے ایک بہت بڑی چٹان میں کمند پھنسا رکھی تھی۔ پھر اور خان تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان، یہ کمند کافی لمبی ہے، میرے خیال سے تو اتر نہ سکے گی، تو ایسا کر، میرے شانوں پر بیٹھ جا، میں تجھے آرام سے لے کر اتر جاؤں گا۔ اس پر تیان کہنے لگی، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، میں کوئی ایسی کمزور اور نازک لڑکی نہیں، جہاں میں حرب و ضرب کے سارے فنون جانتی ہوں وہاں میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کمند سے نیچے بھی اتر جاؤں گی۔ تیان کا جواب سن کر اور خان خوش ہوا، پھر وہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو آؤ پھر اس کمند سے نیچے اتریں، میرا بندر یہیں رکے گا، جب ہم کمند سے نیچے اتر جائیں گے تو یہ میرا اشارہ پا کر فوراً کمند کھول کر نیچے آ جائے گا۔ نیچے میرا گھوڑا کھڑا ہے، ہمیں فوراً اس پر بیٹھ کر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر قلعہ الموت میں کسی کو ہمارے یہاں سے بھاگنے کی خبر ہوئی تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے کمند پر اپنے ہاتھ پاؤں جمائے اور وہ نیچے اترنے لگا۔ تیان بھی اس کو دیکھتے ہوئے فوراً حرکت میں آئی اور وہ بھی اور خان کی طرح کمند کے ذریعے نیچے جا رہی تھی۔ دونوں آگے پیچھے نیچے اترے، پھر اور خان نے کمند کو گول دائرے کی صورت میں لہراتے ہوئے بندر کو اشارہ دیا، وہ نیچے اتر چکا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اور خان نے اور تیان نے دیکھا کہ بندر کمند کی رسی کو لپیٹتا ہوا بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ بندر جب نیچے اتر آیا تو اور خان فوراً حرکت میں آیا اور اس سے کمند لے کر اس نے گول چکر میں لپیٹی۔
اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی۔ پھر وہ فوراً آگے بڑھا۔ بندر کو اٹھا کر گھوڑے پر اس نے اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر اس نے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تیان آؤ میرے پیچھے بیٹھو، پھر یہاں سے بھاگ چلیں، ورنہ یاد رکھو ہمارے لیے یہاں ان گنت خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیان فوراً آگے بڑھی، اپنا ہاتھ اوپر کیا اور خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک سمت سرپٹ دوڑا دیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر تیان بولی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اور خان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ یوں مجھ پر احسانوں کا بوجھ ڈال دیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کر کے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کاش۔ تیان یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اور خان دھیمی سی آواز میں بولا اور کہنے لگا، دیکھ تیان، ابھی بات مت کرو، رات کے سکوت میں گفتگو کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، اس طرح کوئی ہمارا تعاقب بھی کر سکتا ہے۔ خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھی رہو، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میں تم پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ تیان خاموش ہو گئی اور گھوڑا بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹنے لگا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اور خان تیان کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں اس سرائے کے صدر دروازے کے سامنے آن رکا تھا جس سرائے میں تیان کے بھائی بلداق نے قیام کر رکھا تھا۔ صدر دروازے کے سامنے گھوڑے کو کھڑا کرنے کے بعد اور خان اپنے گھوڑے سے اترا۔ سہارا دے کر اس نے تیان کو بھی نیچے اتارا۔ پھر وہ تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان، یہ وہ سرائے ہے جس میں تیرے بھائی بلداق نے قیام کر رکھا ہے۔ اسماعیلیوں نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن میرے 2 اسماعیلی دوستوں نے اس کی نگہداشت کی، اس کا علاج معالجہ کیا اور اس سرائے میں اس کے قیام کا بندوبست کرنے کے بعد وہ مجھے اطلاع دینے کے لیے چلے گئے، لہٰذا میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ تم میرے ساتھ سرائے میں آؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں۔ اس موقع پر تیان کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اور خان اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے سرائے میں داخل ہوا، لہٰذا تیان بھی اس کے پیچھے چپ چاپ سرائے میں داخل ہو گئی۔ اپنے گھوڑے کی بھاگ پکڑے اور خان سرائے کے اس حصے میں آیا جہاں روشنی ہو رہی تھی اور جہاں سرائے میں قیام کرنے والے مسافروں کو کمرے مہیا کیے جاتے تھے۔ تیان کے ساتھ اور خان جب وہاں آیا تو وہاں ادھیڑ سی عمر کا ایک شخص بوسیدہ سی کتاب مشل کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ اور خان اور تیان کو دیکھتے ہوئے اس نے وہ کتاب ایک طرف رکھ دی۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور بڑی شائستگی سے پوچھنے لگا، میں آپ دونوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ دونوں سرائے میں قیام کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر اور خان اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، اس سرائے میں ہمارے ایک عزیز نے قیام کر رکھا ہے جس کا نام بلداق ہے، بس تمہاری مہربانی اسے بلا دو۔ اس شخص نے شک و شبہ سے بھرپور ایک گہری نگاہ اور خان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم دونوں کا بلداق نام کے شخص سے کیا رشتہ ہے؟ اس پر اور خان بولا، دیکھ میرے مہربان، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، پر میرے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ اس کی سگی بہن ہے، اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، میں اسے ان سے حاصل کر کے لایا ہوں اور اس کے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بھائی نے تیری سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ اور خان کا یہ جواب سن کر شاید سرائے کا مالک کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں تھوڑی دیر یہاں رکو، میں بلداق کو بلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص لوٹا، اس کے ساتھ بلداق بھی تھا۔ جو ہی بلداق نے اور خان اور اس کے ساتھ تیان کو دیکھا، پہلے وہ بھاگ کر اور خان سے لپٹ گیا اور بڑے مغلوب انداز اور کچلی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور خان، تم نے میری خاطر وہ کام کیا ہے کہ اگر میں ساری زندگی بھی تمہاری غلامی کروں، ساری زندگی تمہارے پاؤں دھو کر پیوں، تب بھی میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس کے بعد وہ تیان کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تیان،
میری بہن تم کیسی ہو؟ اس پر تیان بڑی میٹھی میٹھی نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بلداغ میرے بھائی، اگر یہ اور خان وہاں نہ پہنچا ہوتا تو شاید میں اس جہنم کا شکار ہو چکی ہوتی۔ اور خان کے اب ہم پر اتنے احسان ہو چکے ہیں کہ یوں جانو کہ ہم ان تلے دب ہی کر رہ چکے ہیں۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی میرے معاملے میں کثر نفسی کا شکار ہو کر رہ گئے ہو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اپنا فرض جان کر کیا ہے۔ اس کے بعد اور خان نے بلداغ کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ بلداغ میرے بھائی، میں نے تمہارے پاس تیان کو لانے کا وعدہ کیا تھا، میں وہ وعدہ پورا کر چکا ہوں۔ اب تو تیان تمہارے سامنے ہے، اب تم اسے سنبھالو۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا اور نیشا پور کی طرف جاؤں گا۔ دیکھ، میں ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر تیان کو چھڑانے کے لیے آیا تھا، اب مجھے فی الفور اس کام کے سلسلے میں نیشا پور کی طرف جانا ہوگا۔ اس پر بلداغ فوراً بولا اور کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، اب ہم دونوں بہن بھائی یہاں قیام کر کے کیا کریں گے؟ اور میرے خیال میں یہاں قیام کرنے سے ہمارے لیے اسماعیلیوں کی طرف سے خطرات اور بڑھ جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم ہمیں اپنے ساتھ نیشا پور کی طرف لے چلو؟ وہاں سے ہم اپنے باپ کے لشکر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس پر اور خان کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو فوراً تیار ہو جاؤ، یہاں سے کوچ کریں۔ بلداغ اور تیان دونوں ہی اور خان کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئے تھے۔ پھر بلداغ پیچھے ہٹتا ہوا کہنے لگا، تم دونوں یہیں رکو، میں ابھی اپنا سامان سمیٹ کر اپنا گھوڑا لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بلداغ بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلداغ واپس لوٹا۔ وہ تیان اور اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے تھا جن پر زینیں کسی ہوئی تھیں، اور زین کے ساتھ ان کا سارا سامان بھی بندھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس شخص سے بھرپور مصافحہ کیا جو شاید سرائے کا مالک تھا۔ اس کے بعد اور خان نے بھی اس شخص سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ تینوں اس سرائے سے نکلے اور اس شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانے لگے تھے جو نیشا پور کی طرف جاتی تھی۔ اگلے روز شام سے کچھ پہلے، جس وقت وہ تینوں نیشا پور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک کوستانی سلسلے کی انتہائی تنگ وادی میں اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے، یکدم ان تینوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر انہیں روک لیا، اس لیے کہ 10 کے قریب سوار ان کی راہ روکے کھڑے تھے۔ اس موقع پر اور خان نے بلداغ اور تیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھیو، لگتا ہے کہ یہ گھڑ سوار یا میرے دشمن ہیں یا تم دونوں سے ان کی کوئی عداوت ہے، جبھی یہ ہم تینوں کی راہ روکے کھڑے ہیں۔ اس دوران راہ روکنے والے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اس دوران تیان اپنے گھوڑے کو اور خان اور بلداغ کے درمیان لائی۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اور خان میرے محسن، میرے مہربان، یہ سوار جو درمیان میں سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے، یہی وہ اسماعیلی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے بھائی کو زخمی کر کے مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میرے خیال میں انہیں میرے فرار کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ کسی قریب ترین راستے سے ہماری راہ روک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تعداد میں 10-12 کے قریب ہیں، اور میرے خیال میں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بیکار اور ناکام رہے گا۔ اس پر اور خان تیان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تیان، ہمت مت ہارو، میں ہمت ہارنے والا نہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تینوں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور تم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ ظالم خونخوار اور بلی کا گوشت کھانے والے اسماعیلی ہم تینوں کی ٹکا بوٹی کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو، اگر تم دونوں بہن بھائی ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، تم دونوں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن میں ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا، یا یہ نہیں یا میں نہیں، دونوں میں سے ایک کو زندہ رہنا ہوگا۔ اس پر تیان بولی اور بڑی جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اور خان، آپ غلط سمجھے ہیں،
میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب کیا ہوگا؟ جہاں تک ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تعلق ہے تو اور خان، یہ اپنے پاس لکھ رکھیے، میں اور میرا بھائی بلداغ آپ کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عزم کر ہی چکے ہیں تو پھر دیکھنا میں اور بلداغ کس طرح آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر آپ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے آگے تیان کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ جس اسماعیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا جو اسے اٹھا کے لے گیا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان، تیان نام کی اس لڑکی کو ہمارے قلعہ الموت سے نکالنے کا کام جو تو سر انجام دے چکا ہے، تیرا کیا خیال تھا کہ قلعہ الموت کے محافظ سوئے ہوئے ہیں اور تو اس تیان کو لے کر محفوظ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تو اس تیان کو لے کر آسمان کی رفتوں یا زمین کے پاتال میں اتر جاتا تب بھی ہم تیرا تعاقب کرتے۔ اور خان، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم تینوں پر حملہ آور ہوتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تو کیسے ہم سب کے سامنے اپنا اور اپنے ان ساتھیوں کا دفاع کرتا ہے۔ لگتا ہے تو خود ان وادیوں میں اپنی موت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ جب اس اسماعیلی نے اور خان، تیان اور بلداغ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اسی وقت دو سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے نیچے اترے۔ ان دو سواروں میں سے ایک شخص انتہائی کڑے جسم کا تھا، دوسرا دبلا پتلا تھا۔ دونوں اپنے جسموں پر جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کے نقابوں سے انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا ان کی شکل و صورت دیکھی نہ جا سکتی تھی۔ قریب آ کر ان دونوں میں جو دراز قد، قوی اور کڑیل جسم والا تھا، وہ اپنی کڑکتی ہوئی اور تحکمانہ سی آواز میں بولا اور حملہ آور اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم اسماعیلی ان وادیوں میں اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنے گھوڑوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک لو۔ اس شخص کی اس دھمکی پر ان سارے اسماعیلیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ وہ دونوں سوار قریب آئے، پھر وہی سوار بولا اور اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو دن رات کی سرحد پر خون بہانے والو، مٹی کی دیواروں پر کچے رنگ سے لکھ کر بارش کی دعا مانگنے والو، ان ویران وادیوں میں تمہارے انجام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نووارد نقاب پوش جب خاموش ہوا تو وہی اسماعیلی پھر بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کون ہو، ان تینوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ان تینوں کے ساتھ تمہارے دو کے آ ملنے سے تم ہمارے خلاف کوئی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہماری تعداد اس وقت 11 ہے، جبکہ تم ہمارے مقابلے میں صرف 5 ہو، لہٰذا میں تمہیں آخری تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس سلسلے میں صرف 5 تک گنوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنے ساتھیوں کو تم پر حملہ آور ہونے کا حکم دوں گا، پھر ان وادیوں میں تمہارے جسموں کی تکہ بوٹی کر کے چیلوں اور کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ رہا سوال تیان نام کی اس لڑکی کا تو اسے ہر صورت میں ہم اپنے ساتھ قلعہ الموت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس پر آنے والے دونوں نقاب پوشوں میں سے وہی بولا، 5 گننے کی بات بہت دور کی ہے، میں صرف 3 گنوں گا۔ 3 گننے کے بعد بھی اگر تم لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے تو یاد رکھنا، میرے ایک اشارے پر ان وادیوں میں وہ خونی انقلاب رونما ہوگا کہ تم دھنگ رہ جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نقاب پوش نے گننا شروع کیا۔ لمحوں کے اندر اس نے 3 تک گنا۔ اسماعیلی اپنے گھوڑوں پر جمے بیٹھے رہے تو اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی سرخ رنگ کی ایک جھنڈی نقاب پوش نے لی اور اسے فضا میں بلند کر دیا۔ اس سرخ رنگ کی جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ اس تنگ وادی کے چاروں طرف پھیلے کوہستانی سلسلے کے اوپر ان گنت سرخ نقاب پوش سوار نمودار ہوئے، جنہیں دیکھتے ہوئے اسماعیلی حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ اسی لمحہ اس نقاب پوش نے دوسری مرتبہ
اپنی جھنڈی فضا میں بلند کی، اور اس جھنڈی کے بلند ہوتے ہی کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہونے والے وہ نقاب پوش سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے نیچے آئے اور ان سب کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ وہی نقاب پوش اس بار انتہائی درندگی میں گرجتی ہوئی آواز میں اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا یہ حکم سنتے ہی فوراً اسماعیلی حرکت میں آئے اور دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس نقاب پوش نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملتے ہی چند سوار آگے بڑھے اور اسماعیلیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ نقاب پوش کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا، سنو اسماعیلیوں، اب تمہارے لیے معافی کا کوئی امکان اور گنجائش نہیں ہے۔ اتنی دیر تک اس کے خونخوار سواروں نے اسماعیلیوں پر حملہ آور ہو کر ان پر تلواریں برساتے ہوئے ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی تھی۔ پھر وہ حملہ آور نقاب پوش اسماعیلیوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر واپس اپنی جگہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اسماعیلیوں کا خاتمہ ہونے کے بعد وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، اور خان، ان وادیوں میں اب تو محفوظ ہے۔ تم پر حملہ آور ہونے والے سارے اسماعیلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب تو اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ نیشا پور کی طرف جا سکتا ہے۔ تیرے لیے نیشا پور تک کے سارے راستے محفوظ ہیں، اور اگر اس دوران پھر کسی نے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو جس طرح ان وادیوں میں ہم نے تیری حفاظت کی ہے، وہاں بھی ہم تیرے محافظ بن کر نمودار ہو جائیں گے۔ جواب میں اور خان نے عجیب سے انداز میں اس نقاب پوش کو دیکھا۔ پھر وہ انتہائی ممنونیت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نقاب پوش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میرے موسم، میرے نبی مہربان، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا تعارف مجھ سے کراؤ؟ میں جان سکوں کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے، تمہیں کیسے خبر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، تاکہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو میں تمہارا ان احسانوں کا بدلہ چکا سکوں۔ اس پر وہ نقاب پوش بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تمہیں میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ یہ سب ملت مسلمہ کے پاسبان ہیں۔ ہم کون ہیں، کہاں قیام کرتے ہیں اور ہمارا کیا مدعا اور مقصد ہے، اس کو ابھی راز ہی میں رہنے دو۔ بہرحال آج سے ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ مسلمان دشمن قوتوں کے ساتھ ہم ہر موقع پر تمہارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر لڑیں گے۔ دیکھ اور خان، تیرا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف بغاوت کرنا ایک عظیم عملی قدم ہے جسے ہم سب لوگ سراہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس لشکر نے تمہارا ساتھ دینا ہے، اس وقت وہ لشکر نیشا پور کے شمالی کوہستانی سلسلوں میں بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر ہے۔ دیکھ اور خان، جب کبھی بھی تم مسلمان دشمن قوتوں کے خلاف ضرب لگاؤ گے تو ہم نقاب پوشوں کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس پر اور خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے مہربان محسنوں، اگر تم نے اپنے تعارف کو صیغہ راز ہی میں رکھنا ہے تو یوں ہی صحیح، پر یہ تو کہو، اگر کسی موقع پر مجھے تم لوگوں کی ضرورت پڑی تو میں تم لوگوں کو کہاں پکار سکتا ہوں؟ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، تمہیں ہمیں پکارنے کی نوبت نہیں آئے گی، ہم خود تمہارے اوپر نگاہ رکھیں گے، اور جب بھی تمہیں ہماری ضرورت ہوگی تم دیکھو گے ہم تمہارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کوہستانی سلسلے میں جو تم میرے ساتھی سوار اور نقاب پوش دیکھ رہے ہو، یہ تعداد صرف 100 کے قریب ہے، جنہیں تم میرا محافظ دستہ خیال کر سکتے ہو۔ میرے پاس 3000 پر مشتمل ایسا ہی ایک لشکر ہے جسے میں مسلم قوم اور شاعر اسلامی کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نقاب پوش نے اپنے گھوڑے سے لٹکتی ہوئی سیاہ رنگ کی جھنڈی فضا میں لہرائی، اور اس جھنڈی کے لہراتے ہی وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے نقاب پوش ساتھی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مغرب کی طرف نکل گئے۔
اور کوستانی سلسلے کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف اتر کر روپوش ہو گئے۔